الدين عند الله الإسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام اسلام نظام حیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فاروق احمد الحسینی. میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ راغب حسین نعیمی صاحب. سبھی دیکھنے والوں کو خوش آمدید. ترمذی شریف اور بخاری شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ بات نقل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ناظرین، قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا عمل ناظرہ ہو، حفظ ہو یا اس کی تعلیمات ہوں، اپنے اپنے حوالے سے سبھی افضل و اعلیٰ ہیں. آج سورۃ البقرہ کے متعلق گفتگو ہوگی. گفتگو فرمائیں گے اس کے فضائل کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے علامہ راغب حسین نعیمی صاحب. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورہ سورۃ البقرہ ہے. بقرہ کا لغوی معنی گائے ہے. اس سورہ میں گائے کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. قرآن کریم کی سب سے طویل سورہ ہے جس کے 40 رکوع، 286 آیات، 6031 الفاظ اور 20,000 سے زائد حروف ہیں. یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کے مطابق انتہائی بلندی پہنچانے والی صورت ہے. اس کی ابتدائی اور آخری آیات کی بہت زیادہ تلقین فرمائی گئی ہے، اور یہاں تک فرما دیا گیا کہ جو اس سورہ کو تلاوت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر جنت میں، بہشت میں پاتا ہے. یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل فرمائی گئی جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ان لوگوں کے ساتھ تھا جنہیں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے. وہ لوگ جو نہ تو وحی کے قائل تھے، نہ توحید فی ذات و صفات کے قائل تھے، نہ وہ نبوت کو مانتے تھے، نہ انہیں جنت اور دوزخ کے احوال کے اوپر مکمل یقین حاصل تھا، اور نہ ہی وہ ملائکہ پر ایمان رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ دیگر عقائد اور ایمانیات کے اوپر یقین رکھتے تھے. ان تمام حالات کو دیکھیں اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو دیکھیے تو حالات بالکل تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ان اقوام کے ساتھ تھا جو کہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے تھے، جو اپنا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور بنی اسرائیل سے تعلق بیان کرتے ہوئے وہ اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ہم دنیا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم ہیں، اور اسی نسلی تفاخر کی بنیاد پر نہ تو وہ انصار کو کسی کھاتے میں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ مہاجرین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک روا رکھتے تھے، بلکہ وہ اپنے علم، اپنے دانش، تمام تجارت کے اوپر قبضہ، مدینہ منورہ کے تمام باغات اور تمام وادیوں کے مالک ہونے کی بنا پہ مدینہ کی ریاست کا وہ اپنے آپ کو والی تصور کرتے تھے.
آئینی اعتبار سے نہ صحیح، عملی اعتبار سے مدینہ کے تمام معاملات کے اوپر یہود کا قبضہ تھا۔ اس کے مد مقابل آپ انصار کو لیجئے۔ جب مہاجرین مکہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کو آپس میں رشتہ اخوت کے اندر منسلک اور پرو دیتے ہیں، اور مسلمان باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں، ایک قوم بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ قوم جس نے آگے چل کے پورے عالم کی نگہبانی اور نگرانی کرنی تھی، اس قوم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ایسے فوجداری، آئلی اور ضابطۂ دیوانی کے قوانین ضروری تھے جو انہیں ان کی روزمرہ زندگی میں کام دے سکیں۔ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنی تھی، اس کے لیے انہیں ایک عالمگیر سیاست کے اصول سکھائے جانے مقصود تھے۔ انہوں نے ان عدل و انصاف کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک ایسا معاشی نظام تخلیق کرنا تھا کہ جس کے اوپر معاشرے کے ہر فرد کو اس کے حقوق مل سکیں۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ بقرہ کا نزول ہوتا ہے، اور اس سورہ بقرہ کے اکثر رکوع بنی اسرائیل، ان کے احوال، ان کے حالات و واقعات اور ان کی عہد شکنی کے مختلف واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمانوں کے آئینی، اخلاقی، معاشی اور مختلف عبادات کو سر انجام دینے کے طریقوں کا بھی بیان ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، سورۃ البقرہ کے متعلق علامہ راغب حسین نعیمی صاحب اس کا شان نزول اور اس میں جو احکامات جاری کیے گئے ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، لوٹتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام اسلام نظام حیات میں خوش آمدید۔ سورۃ البقرہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ اس میں جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں، یہودیوں کا، عیسائیوں کا ذکر ہوا ہے، اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے واقعہ درج ہے۔ تو علامہ صاحب سے اس کے متعلق جانتے ہیں۔ علامہ صاحب، تخلیق آدم کے حوالے سے سورہ مبارکہ میں اہم واقعہ ہے، اس کے متعلق کچھ آگاہی فرمائیں آپ۔ جی، سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں تخلیق آدم کا مکمل واقعہ درج ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کے جلب میں اس بات کا اظہار فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ وہ نائب کون ہے؟ وہ نائب ہم اور تمام انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما کے نسل انسانی کا آغاز فرمایا۔ فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا جانا، اس بات کا مظہر تھا کہ فرشتے خود یہ بات پوچھیں گے، اس بات کا سوال کریں گے، اے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، جو آپ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، اس خلیفہ کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو اس طرح بیان فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اسماء کا علم دے دیا، جملہ اشیاء کا، ان کے اسماء، ان کے افعال، ان کے خواص، ان تمام کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ اس بات کا اظہار، اس تمام علم کا اظہار ان فرشتوں کے سامنے کیجیے۔ اور فرشتے اس مقام پہ آ کے
عاجز آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا۔ اس موقع پہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سجدے کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سجدہ کیسا تھا، کس درجے کا تھا، کس نوعیت کا تھا۔ تو یہ بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ جو سجدہ ہے یہ انتہائی تذلل کا نام ہے، اپنے آپ کو گرا دینے کا نام ہے، اور اصطلاح شریعت میں سجدہ کہتے ہیں کہ عبادت کی نیت کے ساتھ مسجود لہو کو سجدہ کرنا، اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر لگا دینا عبادت کی نیت کے ساتھ۔ جب عبادت کی نیت کے ساتھ اور کسی کو معبود مانتے ہوئے اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر لگایا جائے گا تو وہ عبادت کا سجدہ کہلایا جاتا ہے، اسے ہم عبادت، ایک مستقل عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا، یہ سجدہ تحیہ یا سجدہ تعظیمی تھا۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایات کے مطابق فرشتوں نے سجدہ کیا، حقیقتاً اپنی پیشانی کو زمین پر لگایا، اور بعض کے مطابق آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا گیا، اس اعتبار سے آپ کو سجدہ کیا گیا۔ یہ سجدہ بلا شبہ دیگر انبیاء کی شریعتوں میں جائز رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں آ کر اس سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا گیا۔ اس موقع پر آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کا اظہار کیا، اور اس تکبر کے اظہار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ بلا شبہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے، لیکن کفر کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ نیک بندوں کی فہرست میں سے نکل گئے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام، اور جنت میں قیام کے بعد گندم کے دانہ کھانے کے سبب سے اس دنیا کے اوپر نزول کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور در حقیقت یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کے اوپر نسل انسانی کا آغاز فرمایا، اور اس دنیا کے اوپر سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین، تخلیق آدم کے حوالے سے علامہ صاحب مفصل گفتگو فرما رہے تھے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔ کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں پروگرام اسلام نظام حیات کے ساتھ۔ یہ مرحلہ سوال و جواب پہ مشتمل ہوتا ہے۔ علامہ راغب حسین نعیمی صاحب سے سورۃ البقرہ کے متعلق کچھ سوالات جو ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب، مکی اور مدنی صورتوں کا ذکر ہے، تو یہ تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ سورہ بقرہ جی مدنی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ جلوہ کش ہو گئے تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات کا نزول ہوا۔ علماء مفسرین اور اصول تفسیر اس بات کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تمام آیات اور صورتیں جو مدینہ منورہ ہجرت سے قبل مکہ یا کسی اور مقام پر نازل ہوئیں، وہ مکی آیات و مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ صحیح۔ اور وہ صورتیں جن کا نزول مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکت پہ ہوا، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے کوئی ایک دو آیتیں مدینہ یا مدینہ کے باہر مکہ میں بھی نازل کیوں نہ ہو گئی ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر ایک بڑی طویل آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن وہ مدنی صورت کا حصہ ہے اور وہ صورت مدنی ہی کہلاتی ہے۔ علامہ صاحب، بہت ساری صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم، الف لام را، نون، قاف،
مختلف صورتیں ہیں، تو ان صورتوں کی کچھ وضاحت فرمائیں گے، ان الفاظ کی کچھ وضاحت فرمائیں گے کہ کیا معنی بنتے ہیں؟ بظاہر تو یہ بامانی نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی نے 28 یا 29 صورتوں کے آغاز میں ان حروف کو ذکر فرمایا ہے۔ صحیح۔ یہ حروف یک حرفی بھی ہیں، 2 حرفی بھی ہیں، 6 حرفی بھی ہیں، 4 حرفی بھی ہیں، 5 حرفی بھی ہیں، نون ہے، قاف ہے، یاسین ہے، الف لام را ہے، الف لام میم ہے۔ ان تمام حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ لفظ قطع سے نکلا ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کرنا، الگ الگ کرنا۔ ان حروف کو باقاعدہ الفاظ کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، انہیں ہم جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ جیسے الف لام میم، اور ہر حرف کے پڑھنے پہ یہ تو احادیث میں بکثرت آیا ہے کہ ہر حرف کے پڑھنے کے اوپر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ گویا اگر ہم الف لام میم پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب، اس سورۃ البقرہ میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے، کیفیات کا ذکر ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس سورہ کے حوالے سے آپ ان کی نشانیاں بتائیں گے کہ کیا ہیں متقی لوگوں کی؟ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالی 3 گروہوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے متقین کا تذکرہ کیا گیا، نمبر 2 پہ کفار کا تذکرہ کیا گیا، نمبر 3 پہ منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ متقین کی خصوصیات کو تفصیل بیان کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور اقامت صلاۃ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم سے قبل جو کتب نازل کی گئیں ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی بنیادی صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، بے شک جو ان بنیادی صفات کے اوپر، ان بنیادی ایمانیات کے اوپر یقین رکھتا ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی کے اوپر ہیں۔ اور عربی زبان کے اندر لفظ فلاح سے بڑھ کے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو دین اور دنیا، آخرت اور اس دین اور اس دنیا کے اعتبار سے تمام کو جامع ہو۔ آپ نے شروع میں ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کیا، ان کے نزول کے حوالے سے بیان کیا، تو ایک شک سا پیدا ہوتا ہے، کچھ ابہام سے ہیں آدم علیہ السلام کی خطا کے بارے میں کہ ان سے خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ انبیاء تو خطا سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو آدم علیہ السلام کی اس خطا کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے یا کچھ اور حکم ہے اس بارے میں؟ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، بے شک وہ غلطی سے پاک ہیں، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ۔ گناہ پہلے آپ گناہ کے تصور کو لیجئے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ انسان قصد اور ارادے کے ساتھ اس کام کو کرے جس کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر قصد اور ارادہ نہیں ہے تو وہ گناہ نہیں کہلائے گا۔ غیر ارادی طور پر اگر سرزد ہو جاتا ہے اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اسے زل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زل کسے کہتے ہیں؟ لغت میں زل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بغیر ارادے کے ساتھ اپنے پاؤں کو پھسلا دے، یعنی انسان چل رہا ہے، چلتے ہوئے بغیر ارادے سے اس کا پاؤں پھسل جائے تو اسے زل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اپنا ارادہ نہیں تھا، اپنا قصد نہیں تھا، گناہ کا ارادہ اور قصد نہیں تھا، شیطان اس حد درجہ غالب آ گیا کہ شیطان نے ان دونوں کو اس کام کے اوپر اکسا دیا، اس کام کے اوپر ابھار دیا جو کام ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی زوجہ حضرت اماں حوا کو اس دنیا کے اوپر نازل فرمایا، اور پھر ایک سبب یہ بھی تھا تاکہ اس دنیا کے اوپر انسان کی نسل جو ہے وہ آگے چل سکے۔
اور پھر یہاں پہ ایک بہت اہم بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ندامت کے جتنے آنسو حضرت آدم علیہ السلام نے بہائے توبہ کرتے ہوئے، وہ ہمیں کسی اور ذات کے حوالے سے نظر نہیں آتے ہیں. صحیح. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ انہوں نے ایک موقع پر دیکھے تھے. تو ذہن میں آیا کہ یہ محمد کوئی ایک ایسا نام ہے جو کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے، تو اگر اس کے حق کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ دعا میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی. تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے ساتھ سوال کیا کہ ان غفرت لی، اسألوک بحق محمد ان غفرت لی، کہ میں سوال کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق سے، آپ کے وسیلے سے، کہ اے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں اس خطا سے ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ جو ہے نا اس لغزش سے، اس زل سے بالکل جدا فرما دیا اور اس کی برات کا اظہار کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، علامہ راغب حسین نعیمی صاحب سورۃ البقرہ کے مختلف پہلوؤں کے متعلق ہمیں آگاہی فرما رہے تھے، جن میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، تخلیق آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے، اور آپ کی توبہ کا ذکر بھی آپ فرما رہے تھے. ناظرین، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام اسلام نظام حیات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان فاروق احمد الحسینی کو علامہ راغب حسین نعیمی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے. اگلے ہفتے اسی وقت نیوز پر پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.